بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب امام مہدی سلام اللہ علیہ کا ظہور ہوگا تب کیا حالات ہوں گے؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو علامتیں ظاہر ہوں گی اس کی تکمیل کے دوران عیسائی دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بہت سے ملکوں پر قبضہ کر لیں گے۔ اسی زمانے میں ابو سفیان کی نسل سے ایک ظالم پیدا ہوگا جو عرب اور شام پر حکومت کرے گا۔ اس کی دلی تمنا یہ ہوگی کہ دنیا کو سادات سے خالی کر دیا جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا ایک انسان بھی باقی نہ رہے، لہٰذا وہ سادات کو بہت بے دردی سے قتل کرے گا۔ اسی دوران روم کے بادشاہ کو عیسائیوں کے ایک فرقے سے جنگ کرنی پڑے گی، یا بادشاہ ایک فرقے کو اپنے ساتھ لے کر دوسرے فرقے سے جنگ کرتے ہوئے قسطنطنیہ شہر پر قبضہ کر لے گا۔ قسطنطنیہ کا بادشاہ وہاں سے بھاگ کر شام میں پناہ لے گا اور نصارہ کے دوسرے فرقے کی مدد سے اپنے مخالف فرقے سے جنگ کرے گا، یہاں تک کہ اسلام کو فتح حاصل ہوگی۔ اسلام کی فتح کے باوجود عیسائی یہ شہرت دیں گے کہ صلیب غالب آ گئی ہے۔ اس پر عیسائیوں اور مسلمانوں میں جنگ ہوگی اور عیسائیوں کو کامیابی ملے گی۔ مسلمانوں کا بادشاہ قتل ہوگا، شام پر عیسائیوں کا جھنڈا لہرائے گا اور مسلمانوں کا قتل عام ہوگا۔ مسلمان اپنی جان بچانے کے لیے مدینے کی طرف بھاگیں گے اور عیسائی اپنی حکومت کو بڑھاتے ہوئے خیبر تک پہنچ جائیں گے۔ مسلمانوں کی کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اور اپنی جان بچانے سے عاجز ہو جائیں گے۔ اس وقت وہ پوری دنیا میں مہدی کو تلاش کریں گے تاکہ اسلام محفوظ رہ سکے اور مسلمانوں کی جان بچ سکے۔ اس کام میں عوام ہی نہیں تمام کتب افضل اور اولیاء بھی اس جستجو میں مصروف رہیں گے۔ اچانک آپ مکہ معززہ میں روغن و مقام سے برآمد ہوں گے۔ آپ صفا مروہ کے درمیان سے برآمد ہوں گے۔ ان کے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے مخالف اور ان کی آیتوں پر یقین نہ رکھنے والے لوگوں کی تصدیق نہیں کریں گے۔ جب قیامت قریب ہوگی تو آپ عصا و انگشتری سے ہر مومن و کافر کی پیشانی پر نشان لگائیں گے۔ مومن کی پیشانی پر ھذا مومن حقا و کافر کی پیشانی پر ھذا کافر تحریر ہو جائے گا۔ علامہ کنجی شافعی اور علی بن محمد صاحب قیافۃ العصر ابو ہریرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت سرور کائنات نے فرمایا کہ امام مہدی مکے اور مدینے کے درمیان مدینے سے 30 میل کے فاصلے پر واقع ہوں گے سے نکل کر مکہ معززہ میں ظہور کریں گے۔ وہ میری زرہ پہنے ہوں گے، میری تلوار لیے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے۔ ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ایک فرشتہ آواز دیتا ہوگا کہ یہ امام مہدی ہیں، ان کی ابتدا کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آواز دیں گے اور ہوا اس کو پوری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ معصومین کا قول ہے کہ امام مہدی کے ظہور کا وقت معین کرنا اپنے آپ کو اللہ کے علم غیب میں شریک کرنا ہے۔ وہ مکے میں بے خبر ظہور کریں گے۔ ان کے سر پر زرد رنگ کا عمامہ ہوگا، بدن پر رسول کی چادر ہوگی اور پیر میں انہی کے جوتے ہوں گے۔ وہ اپنے سامنے کچھ بھیڑیں رکھیں گے، کوئی انہیں پہچان نہ سکے گا اور وہ اسی طرح بغیر کسی دوست کے تنہا خانہ کعبہ میں آ جائیں گے۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے گا اور لوگ سو جائیں گے، اس وقت آسمان سے فرشتے صف بہ صف اتریں گے اور جبرائیل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام انہیں اللہ کا یہ پیغام سنائیں گے کہ اب ساری دنیا پر ان کا حکم جاری ہے۔ یہ پیغام سنتے ہی امام اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ آ جاؤ، آپ کی یہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پہنچے گی چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں یا مغرب میں۔ وہ لوگ حضرت کی یہ آواز سنتے ہی پل بھر میں حضرت کے پاس جمع ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی تعداد 313 ہوگی اور یہ نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت ایک نور زمین سے آسمان تک بلند ہوگا جو پوری دنیا میں ہر مومن کے گھر میں داخل ہو جائے گا اور اس سے ان کے دل خوش ہو جائیں گے، لیکن مومن کو یہ معلوم نہ ہو سکے گا کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے۔ صبح کو امام اپنے ان 313 ساتھیوں کے ہمراہ جو رات میں ان کے پاس جمع ہو چکے ہوں گے کعبے میں کھڑے ہوں گے اور دیوار سے تکیہ لگا کر اپنا ہاتھ کھولیں گے۔